پھر آپ پہنچتے ہیں بقا کو. میں نہیں کہتا آپ اہل بیت سے محبت رکھیں بھائی، ان کی سیرت پہ تو چلیے نا. ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، ان کا رہن سہن کیا تھا. بلکہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم علی علی بہت کرتے ہیں نا، مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اے پروردگار عالم علی تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، نہ جہنم کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہے، بلکہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہے تو لائق عبادت ہے، تو لائق عبادت ہے. اور ہم حسینیت کا بھی بڑا نعرہ لگاتے ہیں. مولا حسین بادشاہ کہتے ہیں، اے شخص مجھے تلوار سے زیادہ اس شخص کا رونا تکلیف دیتا ہے جو میرے غم میں تو روتا ہے مگر اللہ کی نماز کو نہیں اہمیت دیتا. وہ بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اس کے بعد پھر پروردگار نے قرآن میں کہا حنفاء وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ. لوگوں نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ دین ہے. پھر پروردگار نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مخلصین ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ دین ہے. تم تفرقے میں ڈال گئے. دین کیا؟ ایک اللہ کی نماز، دوسرا دین والدین کی خدمت، تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کرنا، اس کے ساتھ پھر مخلصین ہو کر، تفرقے میں نہیں، مخلصین ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھکو، یہ دین ہے. بھئی یہ نماز ہے نا، یہ نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے. نماز اللہ سے رابطے کا نام ہے. نماز قلب کا نور ہے. نماز آپ کو اس دنیا میں رہنے کا سلیقہ بتاتی ہے. نماز دین کا ستون ہے. بھائی دیکھتے ہیں نا ستون، یہ بلڈنگ ستونوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اگر ستونوں کو ہٹا دیا جائے نا وہ چھت زمین دوز ہو جائے گی. بھائی اسی طرح دین کا منبع کیا ہے، ستون کیا ہے، نماز. اگر تم نماز کو ہٹا دو گے وہ تمہیں نماز زمین میں دھکیل دے گی. بھئی ذریعہ آپ کو پروردگار نے قرآن میں بتا دیا کہ مجھ تک پہنچنا ہے تو 4 طرح کی زندگی. میں نے کہا پہلی ہے انسان کی زندگی بچپن. اب بچپن میں 2 طرح کا رونا ہے. ایک رونا ہمیں ہر وقت یاد ہے، ایک رونا ہم نے بلایا ہوا ہے. ایک رونا جو ہمیں یاد ہے وہ یہ ہے ماں سے کچھ مانگا رو پڑا. بچپن یہی ہے نا، کوئی چیز مہیا نہ ہوئی رونا شروع کر دیا، کوئی چیز اس کو پسند نہ آئی رونا شروع کر دیا. یہ رونا یاد ہے. مگر ایک رونا ہم نے بھلا دیا، وہ رونا آپ کی ولادت کے وقت ہے. بھائی آپ ہسپتال میں تھے، آپ کی ولادت ہوئی، نرس نے کہا، ڈاکٹر نے کہا جب تک یہ بچہ نہیں روئے گا یہ بچے گا نہیں، روئے گا تو بچ جائے گا. بھئی آپ بھی مزاج کو نہیں سمجھے. ہر بچے نے، ہر شخص نے اس کائنات میں آ کر رو کے بتا دیا رونا بدعت نہیں، رونا زندگی کا نام ہے. رونا بدعت نہیں، رونا زندگی کا نام ہے. اب آپ نے بچپن کو فنا کیا، جوانی کی طرف پہنچے. جوشیلے باندھ کا میں نہیں دیتا یہ، کبھی کسی کا گریبان پکڑ لیا، کبھی کسی کے ساتھ لڑ آیا، کبھی کسی کا سر پھاڑ آیا، کبھی اپنا سر پھٹوایا. یہ ہے جوانی. اب جوانی میں نے آپ کو بتایا کیسے گزارنی ہے. بلکہ ابن مسعود نے، بہت پیارا راوی ہے، اس نے پوچھا یا رسول اللہ، آن ابن مسعود قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ. ابن مسعود کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو میں بچا لاؤں، پروردگار مجھ سے محبت کرے. انہوں نے کہا کالا الصلاۃ لو وقتہا.
بھائی نماز کو وقت پر ادا کرو، یہ خدا کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بھائی اس کا مطلب ہے مسجد میں اللہ اکبر کی گونج اٹھے، جس کام میں بھی مصروف ہو آپ پر واجب ہے وہ کام چھوڑے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر لبیک کہہ کر اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، پھر آپ کامیاب ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے ہمارے رسول خدا اللہ کی وحی کے علاوہ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ جو کہتا ہے یہ کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ابن مسعود، اور یہ یاد رکھیے اہمیت دین کے نماز کو دیکھتے ہیں نا، کوئی کسان ایک مزدور کو رکھ لے نا، وہ دیہڑی دار ٹائم پر کام پر آ جائے نا، آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ کا دل کرتا ہے اس کو دل کھول کے اس کو مہیا کرو، اس کی تنخواہ میں ٹائم پہ دوں۔ بھائی اسی طرح آپ بھی پروردگار کی بارگاہ میں وقت پر پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے نا، اس اللہ کو خوشی ہوئے گی، جیسے ہی اس کو خوشی ملے گی اس کا بھی دل کرے گا اس نے مجھے وقت پر یاد کیا نا، اس کو بہت کچھ دے کر بھیجوں۔ بلکہ ایک شخص ہے بڑا پیارا، اس کا واقعہ لکھا ہوا ہے، نمازی تھا، پریزی تھا، کبھی نہ محرم کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، کبھی غیبت نہیں کرتا تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتا تھا، مگر نماز کو اہمیت نہیں دیتا تھا، پڑھتا تھا مگر اہمیت نہیں دیتا تھا۔ رات کو سویا نماز پڑھ کے، اس کے خواب میں محشر کا میدان ساری گیا، اس کے تمام اعمال پروردگار کے آگے رکھے گئے، ہر اعمال میں 100/100، مگر نماز میں فیل ہو گیا۔ پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا اس کا ہاتھ پکڑو اور جاؤ جہنم میں پھینکو۔ وہ شخص رونے لگا، کہتا ہے اے پروردگار، کبھی میں نے نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، کبھی میں نے کسی کی غیبت نہ کی تھی، کبھی کسی کو میں نے آپس میں لڑایا نہیں تھا، پھر بھی مجھے جہنم میں فرشتوں کو حکم ہوا اس کا ہاتھ پکڑو اور جہنم کی طرف دھکیل دو۔ بس اس لفظ کا آنا تھا، بندہ رونے لگا، بس فرشتوں نے کھینچنا شروع کیا، جہنم کے کنارے پر جیسے ہی پہنچے پیچھے سے ایک نور بھاگتا ہوا آیا، انہوں نے کہا رک جاؤ، ابھی اس کو جہنم میں نہ پھینکو۔ اس شخص نے اس نور کو جیسے ہی دیکھا رو رو کے کہتا ہے اے نور، تو وقت پر نہیں آ سکتا تھا، مجھے تو یہ جہنم میں پھینکنے لگے تھے۔ انہوں نے کہا چپ ہو جا، میں وہی نماز ہوں جسے تو نے اہمیت نہ دی تھی، جس طرح تو نے مجھے کائنات میں اہمیت نہ دی تھی، آج اسی طرح تجھے میں نے محشر کے میدان میں اہمیت نہ دی۔ اگر تو مجھے اہمیت دیتا تو میں بھی آج وقت پر آ جاتی، تو نے مجھے اہمیت نہ دی تو میں تجھے کیسے اہمیت دے دوں۔ اس کے بعد ابن مسعود نے کہا سما ایو شیء، اس کے بعد کوئی عمل ہے، کوئی چیز ہے جس کو میں بجا لاؤں پروردگار مجھ سے محبت کریں۔ بڑا پیارا لفظ فرمایا، انہوں نے کالا بر الوالدین، بھائی والدین کی خدمت کریں، بر الوالدین، تو خدا آپ سے بہت زیادہ محبت کرے گا۔ یہ دیکھیے پروردگار نے ہر جگہ جدھر اپنی عبادت کا کہا ہے نا، ادھر والدین کی خدمت کا ضرور کہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے والدین ایک نعمت کا نام ہے جو پروردگار نے آپ کو اس کائنات میں مہیا کی۔ یہ میری بچوں سے گفتگو ہے، جوانوں سے گفتگو ہے۔ سورج گرم ہوتا ہے مگر روشنی دیتا ہے، اسی طرح والدین گرم ہوتے ہیں مگر آپ کو روشنی مہیا کر دیتے ہیں، جینے کا سلیقہ بتا جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں، آپ نماز کے لیے نہیں اٹھتے، آپ کا والد آپ کو اٹھا کے کہتا ہے بیٹا نماز پڑھ، آپ جھوٹ بولیں گے وہ روکے گا۔ بھئی یاد رکھیے یہ والدین پہ واجب ہے اپنے بیٹے کو سیدھی راہ پہ لے آنا۔ پروردگار کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنت عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ لوگوں
یہ اچھا مال ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں ٹائم پر پہنچنا اچھا کام ہے، والدین کی خدمت کرنا. یہ یاد رکھیے والدین موسم بہار کی مانند ہے. دیکھتے ہیں نا موسم بہار آتا ہے، ہر طرف سبزہ زار ہوتا ہے، دیکھنے کا ماحول ہوتا ہے. اسی طرح جس گھر میں والدین کا سایہ ہونا اس گھر کا ماحول بھی دیکھنے کا ہوتا ہے. اور جس گھر سے والدین کا سایہ اٹھ جائے نا وہ موسم خزاں کی مانند ہے. دیکھتے ہیں نا موسم خزاں آتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، دیکھنے کا ماحول نہیں رہتا. بھائی اسی طرح جس گھر میں والدین کا سایہ نہ ہو وہ موسم خزاں کی مانند ہے، اجڑ جاتا ہے. اس کے بعد پھر کہا ابن مسعود نے، یا رسول اللہ اس کے بعد کوئی عمل ہے جس کو میں بجا لاؤں، پروردگار مجھ سے محبت کرے؟ نے کہا کالا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ خدا کو بہت پسند ہے. بھائی جہاد کیا ہے؟ تلوار اٹھا کر میدان میں چلے جائیں یہ جہاد ہے؟ بھائی یہ جہاد نہیں ہے. بھائی اپنے نفس کے ساتھ لڑنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے. بھائی آپ کا نفس کا ہے نا جھوٹ بول، آپ سچ بولیں. آپ کا نفس کا ہے نا نماز نہ پڑھ، آپ نماز ادا کریں. آپ کا نفس کا ہے نا والدین کی خدمت نہ کر، تم والدین کی خدمت کرو. آپ کا نفس کا ہے نا غریبوں کا حق کھا لے، آپ غریبوں کا حق نہ کھائیں. اگر آپ یہ تمام کام کرتے ہیں خدا فرما دیتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگوں اچھے کام کی طرف رجوع کرو. اچھے کام سے یہی مراد ہے نا پہلے بے نمازی ہے نمازی بن جائے، پہلے زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ دینا شروع کر دے، پہلے خمس نہیں دیتے خمس دینا شروع کر دے، پہلے والدین کی خدمت نہیں کرتے والدین کی خدمت کرنا شروع کر دے. اگر یہ تمام کام کرتے ہیں خدا فرماتا ہے اولئک هم خیر البریہ، تمہیں میں خیر تک پہنچاؤں گا. کون سی خیر تک؟ جزاؤہم عند ربہم جنت عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کی پل کے نیچے دودھ کی نہریں، آب زمزم کی نہریں، شہد کی نہریں چلتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اے بندہ انسان تو اہمیت تو دے اچھے اعمال کو. تیرے لیے جنت جیسی نعمت رکھی ہوئی ہے پروردگار نے. جی آخری جملہ اچھے اعمال کی طرف میں نے کہا رسول خدا کے پاس ایک بندہ آیا. آخری جملہ ممبر مولانا صاحب کے حوالے، میرے استاد محترم، انہی کو سن کے ہم نے دو جملے پڑھے آپ کے سامنے پڑھے. رسول خدا کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے مولا میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، عجیب ہی خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں. نے کہا عرض کرو. کہتا ہے کہ میں ایک جنگل میں ہوتا ہوں، اس جنگل میں میرے پیچھے ایک شیر لگ گیا. اس شیر سے میں ڈر کر بھاگنا شروع کرتا ہوں، بھاگتے بھاگتے آگے ایک کنواں آ جاتا ہے، میں اس کنویں میں گر جاتا ہوں. درخت کی کچھ جڑیں ہوتی ہیں میں ان کو تھام لیتا ہوں. نیچے دیکھتا ہوں ایک سیاہ رنگ کا سانپ ہے پڑا جو مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اوپر دیکھتا ہوں ایک سیاہ رنگ کا اور سفید رنگ کا چوہا ہے جو درخت کی جڑوں کو کاٹتا جا رہا ہے. اس کی تعبیر عرض کریں. رسول خدا مسکرا کر کہتا ہے بندہ خدا جو جنگل میں تیرے پیچھے شیر لگا ہے نا یہ ہے ملکت موت، اور بھاگتے بھاگتے جس کنویں میں تو گرا ہے نا یہ تیری ہے قبر، اور جن جڑوں کو تو نے تھاما ہوا ہے نا یہ تیری ہیں ایمان کی جڑیں. نیچے دیکھ رہے ہیں نا سانپ وہ ہے قبر کا عذاب. اوپر جو سیاہ رنگ کا اور سفید رنگ کا چوہا دیکھ رہے ہیں نا یہ تیرا ہے دل. بھائی تیرے پیچھے جو جنگل میں شیر لگا ہے وہ ہے ملکت موت. بہت بڑا درس دیا ہے اس جملے پہ رسول خدا نے. اور جس کنویں میں تو گرا ہے نا یہ ہے تیری قبر، اور جن جڑوں کو تو نے تھاما ہوا ہے نا یہ ہے تیری ایمان کی جڑیں. نیچے جو تو دیکھ رہا ہے نا صاحب یہ ہے قبر کا عذاب. اوپر جو سیاہ رنگ کا اور سفید رنگ کا چوہا دیکھ رہا ہے نا یہ ہے تیرا دل. ہاں اگر تو نیکی کی طرف مرتکب ہوتا ہے وہ تیرا دل پر نور ہوتا جائے گا، ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی جائیں گی، تو قبر کے عذاب سے بچ جائے گا. ہاں اگر تو گناہوں کی طرف مرتکب ہوگا، ایمان کو سیاہ رنگ کا جو چوہا دیکھا ہے نا جو تو نے اپنا دل دیکھا ہے وہ سیاہ پڑتا جائے گا، ایمان کی جڑیں کٹتی رہے گی، تو قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے چاہیے اچھے کاموں کی طرف رجوع کریں. عزاداروں 14 کو ہم مانتے بڑا ہے لیکن ان کے غم بھی بڑے ہیں.
سن لیجیے دو غربت کے جملے. اس گھرانے کی عزت بھی بڑی ہے تو غربت بھی بڑی ہے. ایک عالم ایران کا عالم ہے, مولا حسن کے بڑے فضائل پڑھتا تھا اور مصحف بھی ان کا طویلاً پڑھتا تھا. مولا حسن کا مصحف پڑھ کے رات کی تاریکی میں گھر لوٹا, آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھا کہ مولا اس کے خواب میں آئے. مولا نے اس عالم سے مخاطب ہو کر کہا, اے شخص, تو نے میرے مصحف کے جملے تو پڑھے ہیں مگر سخت ترین مصحف کے جملے نہیں پڑھے. وہ عالم رو کر کہتا ہے, مولا مجھے جتنے بھی آپ کے سخت ترین مصحف کے جملے آتے تھے میں نے پڑھ دیے. مولا پہلا آپ کا غربت کا جملہ میں نے پڑھا, وہ یہ تھا کہ آپ کی بیوی جودہ نے جو زہر دی وہ اتنی سخت تھی کہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑے بہر آ گئے. اجرکم من اللہ. مولا نے کہا, اے شخص, یہ بھی میرا سخت ترین مصحف نہیں ہے. رو کر کہتا ہے, مولا میں نے ایک اور بھی مصحف کا جملہ پڑھا تھا, آپ کو جو زہر دی گئی تھی اگر اس کا قطرہ سمندر میں ڈال دیا جاتا, جتنی گہرائی میں جاتا اشرات مرتے جاتے. انہوں نے کہا یہ بھی عالم میرا سخت ترین مصحف کا جملہ نہیں ہے. کہتا ہے, مولا میں نے سخت ترین مصحف کا جملہ ایک اور پڑھا تھا, آپ دونوں بھائیوں میں فرق اتنا ہے, ایک کے جنازے میں تیر تھے, ایک کا جنازہ تیروں پر تھا. مولا نے کہا, عالم یہ بھی میرا سخت ترین مصحف کا جملہ نہیں ہے. وہ عالم رو کر کہتا ہے, مولا آپ ہی عرض کر دیجئے آپ کا مصحف کا جملہ سخت ترین کون سا ہے. مولا رو کر کہتے ہیں, مدینے کا ایک شہر تھا, اس شہر میں ایک گلی تھی, اس گلی میں ایک دروازہ تھا, اس دروازے کو جلایا گیا. اس دروازے کے پیچھے میری ماں زہرا تھی, وہ جلتا ہوا دروازہ میری ماں زہرا پر گرایا گیا. 50 لوگ جلتے ہوئے دروازے سے گزر گئے. میری ماں زہرا رو رو کے کہتی رہی, فضا جلدی آ, میرا محسن شہید ہو گیا, حسن کچھ نہ کر سکا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون.